چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج شب قدر پہ گفتگو ہوگی. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, شب قدر کی کیا اہمیت ہے اور تلاش کرنے کے حوالے سے جو جستجو میں رکھا گیا اس کی کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر بہت بابرکت رات ہے. قرآن کریم کے اندر اس رات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن کریم کو اللہ تعالی ارشاد فرما رہے کہ شب قدر میں نازل فرمایا, اور پھر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے لیلۃ القدر کے مقام اور اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر جو ہے کیا ہے, افضل ہے, برابر نہیں افضل ہے 1000 راتوں سے. 1000 راتوں کو اگر آپ انسانی زندگی کے اوپر اگر تقسیم اگر کر دیں تقریباً 83 سال بن جاتے ہیں. یعنی پورے انسان کی ایک عمر, تو 83 سال اگر ایک آدمی عبادات بجا لائے, ٹھیک ہے, اور اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز اگر کر لے, لیکن ایک دوسرا آدمی جو ہے صرف لیلۃ القدر میں اگر یہ عبادت بجا لائے, اس کے اعمال کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو لیلۃ القدر کی فضیلت یہاں پر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نزول قرآن کریم کی وجہ سے, چونکہ کتاب ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ صاحبان تقوی کے لیے کیا ہے, ہدایت ہے. دوسری جگہ بھی فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. البتہ ان تمام انسانوں میں سے ہدایت حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو دلوں کے اندر تقوی رکھتے ہیں. اور اس لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پوشیدہ رکھا. اس کو واضح نہیں فرمایا, روایات کے اندر بھی نشاندہی نہیں فرمایا کہ فلان رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اس کے حوالے سے روایات کے اندر اس کا سبب جو ہے جو بیان کیا گیا نا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان تمام طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی خاطر جاگیں اور عبادت کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر لیں. لیکن اگر ایک رات معین ہو تو ظاہر باقی راتوں میں انسان سو جائیں گے اور اسی رات صرف جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری بندگی کرے, عبادت بجا لائے, جو اعمال شب قدر کے حوالے سے ان کو بجا لائیں. تو اس کا جو مقام اور مرتبہ میں ایک روایت آپ کے سامنے شب قدر کے حوالے سے روایت اہل بیت سے ہم تک پہنچی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, تو اس سے معلوم ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لیلۃ القدر ہے, یعنی اس رات کا اپنا مقام. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ کے ساتھ کلام بھی فرماتے تھے. فرمایا کہ اے اللہ, میں چاہتا ہوں کہ تیرا قرب حاصل کروں, تیرے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا, میرا قرب اسے حاصل ہوگا کہ جو لیلۃ القدر میں شب بیداری کرے, بیدار رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ, میں تیری رحمت کا خواہاں ہوں, تیری رحمت چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا, میری رحمت اسے ملے گی جو لیلۃ القدر میں مسکینوں کے اوپر رحم کرے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ, میں کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کا جواز چاہتا ہوں اور اس کی اجازت نامہ چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا, پل صراط سے وہ شخص آسانی کے ساتھ گزر سکے گا جو شب قدر جو ہے وہ کیا ہے, صدقہ دے دے, کسی غریب فقیر کو صدقہ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے پروردگار, میں جنت الفردوس میں جو تیری جانب سے نعمتیں ہیں, درختیں ہیں, میوجات ہیں, ان سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا, ان نعمتوں تک وہ شخص پہنچ سکتا ہے کہ جو لیلۃ القدر میں جا کر تسبیح پڑھ لے, تو اسے وہ نعمتیں ملیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار, میں جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا کہ جہنم سے نجات اسے حاصل ہوگی کہ جو لیلۃ القدر میں جا کر استغفار کرے, اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے پروردگار, میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے خوشحال ہو. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا, میری خوشنودی اسے حاصل ہوگی کہ جو لیلۃ القدر میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ انسان جنت تک بھی پہنچاتا ہے.